پیارے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ناک کان گلے کی ایک اہم بیماری یعنی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہونا یا بڑھ جانا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا کیا وجوہات ہیں۔ تو سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو اس کی پوزیشن جب بدلتی ہے تو ناک پہ پریشر آنے کی وجہ سے ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا، بچے کی پیدائش کے وقت بھی ناک پہ جب پریشر آتا ہے تو ٹیڑھا ہو سکتا ہے۔ تیسری وجہ، بہت ساری فیملی میں زبان کا سائز جو ہے عام لوگوں سے بڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے تالو کی ہڈی اوپر کو ہوتی ہے اور ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو سکتی ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بعض بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی عمر تک بھی وہ انگوٹھا چوستے رہتے ہیں، یہ بھی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہونے کی ایک وجہ ہے۔ اور کئی دفعہ کوئی وجہ سامنے نہیں بھی آتی لیکن ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ناک کی ہڈی اگر ٹیڑھی ہے تو کیا کیا علامتیں ہو سکتی ہیں۔ ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہوگی تو پیشنٹ کا ایک سائیڈ کا ناک ہمیشہ بند رہے گا۔ جب ناک بند رہے گا تو رات کو سوتے وقت خاص کر اس کا وہ منہ کے ذریعے سانس لے گا اور منہ خشک ہوگا، اور جب سانس نہیں آئے گا تو یا پھیپھڑوں میں ہوا کم جائے گی تو سیٹیوں جیسی آوازیں آئیں گی، ناک کے اندر جلن ہوگی، خارش ہوگی، اس کو چھینکیں آ سکتی ہیں، یا پھر نزلہ زکام بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کافی دیر تک معاملہ رہے تو پھر سائنوسائٹس کی وجہ سے ان جگہوں پہ بھی درد ہو سکتی ہے، ان جگہوں پہ بھی درد ہو سکتی ہے، اور آنکھوں کے درمیان بھی، جو کہ یہ جگہ ایکسٹینشن ہے ہمارے ناک کی ہڈیوں کے اندر ایکسٹینشن ہے، وہاں تک جب انفیکشن ہوتا ہے تو یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ بندہ بعض کا انٹلیکچولی فیل کرتا ہے کہ میرا کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں میں سونگھنے کی حس کم یا بالکل ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو مختلف لوگوں میں مختلف علامات ہوتی ہیں۔ بعض کا اگر انفیکشن زیادہ بڑھ جائے تو کانوں پہ بھی اثر ہو جاتا ہے اور کان کا پردہ بھی پھٹ کے اس میں سے ریشہ باہر آ سکتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ لوگوں غلط کیا کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ناک کے قطرے یا سپرے کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اگر ناک کا سپرے 5 دن سے زیادہ استعمال کیا جائے، دن میں 1 دفعہ سے زیادہ استعمال کیا جائے، یا ڈاکٹر کی ہدایت سے کے بغیر استعمال کیا جائے تو آپ سمجھیں کہ کافی کچھ پرابلم پیدا کر سکتے ہیں۔ مثلا ناک کی جھلی تباہ ہو سکتی ہے، ناک آپ کا پرماننٹ بند ہو سکتا ہے، اور پھر بغیر سپرے کے یہ نہیں کھلے گا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ اگر ناک کی ہڈی کوئی زیادہ ٹیڑھی نہیں ہے تو دوائیوں سے کچھ آرام آ سکتا ہے۔ سٹیم انہیلیشن لینے سے آرام آ سکتا ہے، ٹھنڈی کھٹی تلی چیزوں سے پرہیز کرنے سے بھی کافی افاقہ ہو سکتا ہے، یا سیلائن واٹر ناک میں ڈالنے سے بھی افاقہ ہوگا۔ اگر ناک کی ہڈی زیادہ بڑی ہوئی ہے، آرام نہیں آ رہا، تو پھر آپریشن کرانا چاہیے ENT ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ دوبارہ ہو جاتا ہے، یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ غلط کسی نے کہا ہے، ناک کی ہڈی کا صحیح ڈاکٹر اسپیشلسٹ آپریشن کرے تو دوبارہ نہیں ہوتا، وہ جو دوبارہ ہوتا ہے وہ ناک کی گدودیں ہیں۔ اسی طرح ناک کی آپریشن کے بعد اگر احتیاطیں صحیح کی جائیں تو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی۔ اور یہ اور لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ناک کی ہڈی کا اندر سے آپریشن ہوتا ہے، چہرے پہ کوئی نشان بھی نہیں پڑتا۔ اگر آپ ناک کی ہڈی کا آپریشن نہیں کرائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی زندگی ساری عمر ٹیڑھی رہے۔ تو میں مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کا مسئلہ یہ پرماننٹ ہے، کافی عرصے سے ہے، تو کسی اسپیشلسٹ ENT ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اپنی زندگی کے اس مسئلے سے جان چھڑائیں۔ اللہ حافظ۔